اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ، حیدر ہے جد امجد۔ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك البر الرؤوف الرحيم. علينا ربنا بعث محمدا أيده بعيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. بارگاہ رسالت و اہل رسالت میں ایک بار اور یہ درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. ایک بار اور یہ درود شریف پیش فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه. میں آپ کو پہلے اس بات کا اطمینان دلا دوں کہ میں کوئی فنی تقریر کرنے کے لیے نہیں کر رہا. تقریر آپ انشاءاللہ سنیں گے نماز مغرب کے بعد. اس وقت جتنے کھانے والے ہیں کھا چکے ہوں گے، جتنے پینے والے ہیں پی چکے ہوں گے، اور وہ صرف تقریر سنیں گے، انہیں صرف تقریر سنائی جائے گی. ابھی کچھ ایسا انتشار کا ماحول ہے، نہ سننے کا ماحول ہے نہ سنانے کا ماحول ہے. اس لیے میں تدریسی لب و لہجے میں مجلسی گفتگو کے طور پر صرف ایک سوال کا جواب دے دینا چاہتا ہوں. پہلے آپ اس سوال کی اہمیت سمجھیں. یہ سوال نہ جانے کتنوں کے ذہنوں میں سر اٹھاتا ہے اور کوئی واضح حل نہیں ملتا. پہلے میں آپ کو تفصیل سے ایک بات سمجھاؤں. فرض کیجیے آپ کو میں کسی ایسے چوراہے پہ کھڑا کر دوں جہاں سے 4 راستے نکلتے ہیں. ادھر بھی راستہ ادھر بھی راستہ، اور یہ علم دے دوں آپ کو کہ اس میں ایک راستہ وہ ہے جو تمہیں تمہاری منزل کی طرف لے جائے، باقی راستے تمہیں ہلاک کر دیں. اور کچھ میں نہیں کہا، آپ بھی جان چکے
کی ہلاک کرنے والے 3 راستے ہیں، صرف ایک راستہ ہے جو منزل پہ پہنچے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ راستہ ہے تو بہت اور فکر کرنے کے بعد کسی ایک راستے کی طرف آپ کا رجحان کسی وجہ سے پیدا ہوا کہ یہی راستہ ہے جو ہمیں منزل تک لے جائے گا، اور جب آپ اس پر چلے وہاں ایک شخص بھی نظر آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جس راستے پر میں ہوں یہی صحیح راستہ ہے اور اسی راستے پہ چل کے تو منزل تک پہنچے گا۔ اب ابھی 4 قدم بھی وہ نہیں چلا تھا کہ دوسرے راستے سے ایک صاحب نے آواز دی کہ کس فریبی کا تو شکار ہو گیا ہے، وہ راستہ تو تجھے ہلاک کر دے گا، صحیح راستہ تو وہ ہے جس پر میں ہوں، اگر تجھے منزل تک پہنچنا آ تو میرے راستے پہ چل۔ اس نے سوچا کہ راستوں سے جھگڑنا نہیں، ہمیں تو منزل تک پہنچنا ہے، آگے دوسرے راستے پہ چلنے لگا تو تیسرے راستے والے نے آواز دیا کہ وہ دونوں تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، صحیح راستہ تو وہ ہے جس پر میں ہوں، اس پر آ جا، اسی راستے سے تجھے تیری منزل ملے گی۔ جب تیسرے پہ چلا تو چوتھے والے نے آواز دی کہ یہ تینوں تجھے دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تینوں تجھے فریب میں ڈال رہے ہیں، صحیح راستہ تو وہ ہے جس پر میں ہوں، اگر تو اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس راستے پر آ جا۔ گھوم پھر کر کے پھر اسی چوراہے پر عقل کام نہیں کر رہی ہے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، اتنا تو معلوم ہو گیا کہ ایک ہے نجات والا راستہ اور 3 ہے ہلاک کر دینے والا راستہ، ایک منزل تک پہنچائے گا، 3 منزل سے دور کر دے گا، مگر جائیں تو کدھر جائیں؟ پھر سوچا ذرا ان بلانے والوں کو دیکھا جائے، کیا شکل و صورت ہے، ذرا دیکھیں بلانے والوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ جب دیکھا تو چاروں راستوں پر جو کھڑے ہیں ان کا چہرہ ایک ہے، لباس ایک ہے، سب کے ہاتھ میں کتاب ایک ہے، سب کی بولی ایک ہے، سبھی کہہ رہے ہیں قال اللہ و قال الرسول، یہی فقرہ سبھی کی زبان سے نکل رہا ہے، وہی ایک کتاب ہے اس کے بغل میں بھی ہے، وہی ایک کتاب اس کے بغل میں بھی ہے، سب ایک کتاب، نقشہ ہے، پھر وہی پریشانی کہ اب چلے تو کدھر چلے۔ سبھی تو اپنے کو سچا کہتے ہیں، سبھی تو اپنے کو نجات والا کہتے ہیں، سبھی تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی منزل تک پہنچا، یہی منزل تک پہنچانے والا ہے۔ تو 4 راستے پر میں آپ کو کھڑا کر دوں تو قیامت تک آپ وہیں کھڑے رہیں گے، کسی طرف چلنے کی ہمت نہ کریں گے۔ دوستو یہ تو 4 راستے کی بات ہے، ہمارے رسول نے ہم کو 73 راہے پہ کھڑا کر دیا ہے، ہم کو 73 راہے پہ کھڑا کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے ستفترق امتی ثلاثۃ وسبعین فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ ان قریب میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے امت ہونے کا اعتراف کرنے والے، میرے قرآن کو ہاتھ میں لے کے چلنے والے 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے، 73 فرقے میں بڑھ جائیں گے اور سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں، ایک کے سوا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں بات آ گئی، یہ تو فرقے بعد میں بنیں گے، رسول پہلے ہی بتا رہے ہیں، یہ فرقے تو بعد میں بنیں گے، رسول پہلے بتا رہے ہیں۔ اور سرکار کی نظر یہ بھی دیکھو کہ سرکار یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کتنے ہلاک ہوں گے، کتنے نجات پائیں گے، کتنے ہلاک ہوں گے، کتنے نجات پائیں گے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک راستہ یہاں سے الگ نظر آئے، آگے چل کر کے مل جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، مگر سرکار نے کہہ دیا اب یہ راستے ملنے والے نہیں ہیں، بقیہ سب ہلاک کر دیں گے، ایک ہی راستہ ہے جو نجات کی طرف لے جائے گا۔ تو سرکار جانتے تھے کہ نجات والا کون ہے، ہلاک کرنے والا کون ہے۔ اب ہماری پریشانیاں کچھ حل ہوتی نظر آئیں، چلو انہیں سے پوچھ لیا جائے، حضور آپ ہی بتا دیں۔ صرف اشارہ کرنے سے کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ایسی بات نہیں ہے کہ کسی نے پوچھا نہیں، صحابہ کرام نے اس دور میں پوچھا تھا من واحدہ یا رسول اللہ، من واحدہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس ایک کا پتہ بتا دیجئے جو نجات پانے والا ہے، وہ ایک راستہ جو ہے۔ ایک بات دیکھیے لطیفے کی بات، اور صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ 72 کا پتہ بتا دیجئے جو ہلاک ہونے
یہ دیکھیں کہ ان راستوں میں سنت والے کون ہیں، جماعت والے کون ہیں. جب الٹ کے ہم یہاں آئے تو سبھی بول رہے ہم سنی، ہم سنی، ہم اہل سنت، ہم اہل سنت. اب سمجھنا اور مشکل ہو گیا. بولی ایسا مشترک ہو گئی. اگر دو چار بھی یہ لفظ بولنے لگے تو حق والے کا پہچاننا بہت مشکل، بہت مشکل. اور سرکار یہ کہتے ہیں ماں انا علیہ واصحابی، جو میری روش پہ چلے اور میرے صحابہ کی روش پر چلے. یہاں پر ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کی سنت میں کمی کیا جو صحابہ کی سنت پہ چلائے جاتا. سرکار کو صرف یہ فرمانا چاہیے تھا جو میری سنت پہ چلتا. یہ صحابہ کی سنت پر تو میں کہوں گا تو آپ چونک جائیں گے. بعض چیزیں نبی کی سنت میں نہیں ملیں گی. بعض چیزیں ایسی ہیں جو نبی کی سنت میں تم تلاش کرو نہیں پاؤ گے، صحابہ کی سنت میں ملے. اب آپ کے لیے حیرت کی بات ہے نبی کی سنت میں کیا کمی. تو میں کہوں گا سنو، نبی قانون کو دیں گے، نبی قانون دیں گے. یعنی نبی اس بات کا قانون دیں گے، کس بات کا؟ میری اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول، فاتبعونی، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. تو یہ قانون کو دیں گے مگر نبی خود اپنی اتباع نہیں کریں گے، نبی خود اپنی اطاعت نہیں کریں گے. یہ کام تو صحابہ کریں گے. یہ کام صحابہ، قانون مجھ سے دو اور قانون پہ عمل کا طریقہ ان سے لو. قانون مجھ سے دو، نبی تو کہیں گے وَتُرَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو، نبی کی تعظیم و توقیر کرو. مگر نبی اپنی تعظیم کر کے خود نہیں دکھائیں گے. یہ کام صحابہ. تو قانون لینا ہے تو نبی سے لو اور تعظیم کا طریقہ لینا ہو تو صحابہ سے لو. تعلیم کا انداز لینا ہو تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت بھی لازم اور خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحابہ ہی کے سنت سے ہمیں ملے گی. تو ہر حال میں طوالت کی طرف اس لیے نہیں لے جانا چاہتا کہ تھوڑے سے وقت میں میں اس قانون کو آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں. اب مشکل یہ ہے کہ سبھی کو کہتے ہیں کہ میں نے سننا. تو اب ہم صحیح راستے کا پتہ کیسے لگائیں؟ اس کے لیے کوئی ضابطہ ہو، کوئی قانون ہو. پھر بارگاہ رسول میں حاضری دیجیے. عالم خیال میں حضور آپ نے جو فرمایا وہ ہماری ناقص سمجھ میں نہیں آ سکا. سرکار سبھی تو اپنے کو سنی کہہ رہے ہیں، ہم چلے تو کدھر چلیں؟ کہا اتنا دان، کیا تجھے سورہ فاتحہ نہیں آ؟ بے شمار بار اس آیتوں کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو. بڑا آسان طریقہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. صراط الذین، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. تو قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ جس پر خدا کا انعام ہوا وہ جس راستے پر چلے وہی صراط مستقیم. وہ جس راستے پر چلے، انعام والے جس راستے پر چلے وہی صراط مستقیم. بھئی دیکھو، انعام کا ترجمہ غلط مت کرنا. یہاں ایک خصوصی انعام کی بات ہو رہی ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ ٹاٹا پہ بھی انعام ہوا، برلا پہ بھی انعام ہوا، یہودیوں پر بھی انعام ہوا، مجوسیوں پر بھی. ظاہری دنیاوی شان و شوکت دیکھ کر کسی کو حکومت مل گئی تو انعام ہو گیا، کسی کو کچھ مل گیا نہیں. یہ خصوصی انعام ہے جو صرف ایمان والوں ہی کو ملتا. ایمان والوں کو ایمان ہی وہ خصوصی ایمان ہے. اسی لیے مقام مدح میں، مقام تاریخ میں اس کو رکھا گیا ہے اور شناخت بتائی گئی ہے. صراط مستقیم وہ ہے جس پر انعام والے چلے. اب آسان راستہ ہے، بہت
तेजी के साथ में ले चल रहा हूं आपको। अब इनाम वालों की लिस्ट बनाओ और मैं ये मशवरा दूंगा कि ऐसे को मत लिस्ट में रखना जिसके बारे में कुछ लोग इख्तिलाफ रखते हैं। तो अच्छी बात यह है कि न इस सदी वाले को नाम रखो, न इससे पिछले सदी वाले का नाम रखो, ऐसे को रखो जिसके इनाम वाला होने में खुद आपको शक न हो, खुद आपको शक न हो। अब उन इनाम वालों की लिस्ट बनाओ और फिर ये देखो कि उनका रास्ता क्या, उनका रास्ता तलाश कर। इसलिए जब इनाम वाले तक पहुंचोगे जब तो उनका रास्ता मिलेगा। इनाम वालों का रास्ता तो पहले तो इनाम वालों को हम समझेंगे जब तो हम उनका रास्ता पाएंगे। तो अब उनका रास्ता बनाने से पहले इनाम वालों की लिस्ट एक नमूना में दूंगा, उसी पर आप मुकम्मल रिसर्च कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि सिद्दीक़ अकबर को आप इनाम वाला समझते हैं कि नहीं? सिद्दीक़ अकबर के इनाम वाला होने में कोई शक, उनके इनाम वाला होने में कोई शुबहा? वो इनाम वाले हैं कि नहीं? जिनके गांव का है ये पाया आबे बहन मौला ने लगाया, जिनके गांव का है ये पाया आबे बहन मौला ने लगाया, वो महबूब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो महबूब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके ईमान वाला होने में कोई शक? अब मैं उनका एक रास्ता बताता हूँ। सिद्दीक़ अकबर की आदत करीमा ये थी और जिंदगी भर वो इस पर अमल करते रहे कि जब मुअज्जिन अजान देता था और जब अजान देकर वो कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो वो अपने अंगूठे को छूकर अपनी आंखों से लगाते थे, वो अपने अंगूठों को छूकर अपने आंखों से लगाते थे। अब ये तो जाकर उनसे पूछो कि वो अपने जी से लगाते थे कि रसूल से पूछ के लगाते थे, ये तो आप उनसे पूछो वो सही करते थे कि गलत करते थे, ये तो उनसे पूछो ये खता थी या दुरुस्त भी थी, ये तो उनसे पूछो ये हक था कि बातिल था। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये इनाम वाले का रास्ता है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये इनाम वाले का रास्ता है। तो ए अल्लाह हमें इनाम वाले के रास्ते पर चला। अब जो इसको हराम कहे, नाजायज कहे, समझ लो वो महबूब अलैहिम है, वो तालीम है, उसको भी करीब लाओ और करीब लाके कहो अपना नाम लिखा के चला जा। इसलिए कि मैं इनाम वालों की भी फेरिस्त पर आ रहा हूँ और गजब वालों की भी बना रहा हूँ, अपना भी नाम लिखा के चला जा। ये है इनाम वाले का रास्ता। और आगे बढ़िए, एक एक मिसाल में देता चला जाऊँ। फारूक आजम ये इनाम वाले हैं कि नहीं? फारूक आजम ये इनाम वाले हैं कि नहीं? हैबत ईमा का ये असर है, सलसला अफगन नामे उमर है, हैबत ईमा का ये असर है, सलसला अफगन नामे उमर है। आज भी गर्दन बातिल है हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भी गर्दन बातिल है हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उमर जिनके बारे में सरकार ने लव कान बागी नबी लगाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। तो ये तो हुए इनाम वाले। अब इनका एक मामूल देख लीजिए, एक वाकया इनका सुन लीजिए। वो मशहूर वाकया है, जुमा का दिन है, सहाबा की जमात है, हजरत उमर मिंबर पर खड़े हुए हैं, खुतबा देने का वक्त है, हजरत सारिया नहाबंद के अंदर है, बहुत फासले पर, सैकड़ों मील के फासले पर, और यही से हजरत उमर कहते हैं या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, ए सारिया पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। किस्सा ये था, दुश्मनों ने पहाड़ की आड़ लेकर के इस्लामी लश्कर पर हमला करना चाहा था, और जो सिबे सालात ने हजरत सारिया वो थोड़ा गाफिल हो गए थे। अगर उनकी गफलत बढ़ती तो फिर दुश्मन काफी नुकसान पहुंचाता। यहाँ से फारूक आजम ने कमान दिया या सारियत वल जबाल, या सारियत, और ये आवाज उनके कानों तक पहुंची। वो पहाड़ की तरफ मुतवज्जे हुए, दुश्मन की
की कोशिश नाकाम हो गई, दुश्मन की कोशिश नाकाम हो गई, बात तो खत्म हो गई, मगर सहाबा की जमात में कोई नहीं खड़ा हुआ। ए उमर, तुम दूर वाले को पुकारते हो, लफ्ज़े या के जरिया पुकारते हो, ये समझ के पुकारते हो सुन रहा है, ये समझ के पुकारते हो, ये तो खुला शिर्क हो गया, ये तो खुला कुफ्र हो गया, कोई नहीं बोल रहा है। गोया सारे सहाबा इस पुकारने को जायज समझ रहे हैं, इस आवाज देने को जायज समझ रहे हैं। इसी का नाम इजमाए सुकूती होता है कि सारे सहाबा खामोश रह करके हज़रत उमर के तरीके को ऊपर इजमा करार दे रहे हैं। और फारूक आज़म, तो मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, बात भी ऐसे ही हुई कि हज़रत सारिया जब कामयाब होकर आए तो उन्होंने कहा हम लोग तो दुश्मन के चक्कर में आने ही वाले थे कि एक आवाज फारूक आज़म की कानों में टकराई और उसके बाद मुतवज्जे हुए, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, बात तो खत्म हो गई, मगर हमने ये समझा कि दूर वाले को पुकारना, लफ्ज़े या के जरिया पुकारना और ये समझ के पुकारना कि वो सुन रहा है, ये रास्ता है फारूक आज़म का, ये रास्ता है फारूक आज़म का। और जब ये है रास्ता इनाम वाले को, ये रास्ता इनाम वाले का। एक बात मैं तुम बताऊं, ये पुकारने का फलसफा क्या, बात आदमी को, आप कहां से किसको पुकारते हैं? पुकारने का फलसफा ये है, कभी ऐसा होता है कि सुनने वाला कमजोर होता है, बोलने वाला तेज होता है, तो ये पुकारेगा और सुन लेगा। कभी ऐसा होता बोलने वाला कमजोर होता है, सुनने वाला तेज होता है, तो ये पुकारेगा और सुन लेंगे। और कभी ऐसा होता दोनों तेज, इनकी बुआई तेज, उसकी समाज तेज, तो ये पुकारेगा और सुन लेगा। पुकारने के लिए सिर्फ इतना यकीन चाहिए कि वो सुन रहा, पुकारने के लिए सिर्फ इतना यकीन चाहिए सुन रहा। क्या आपने नहीं देखा, जरा सब नबी की समाज को क्या कहना, उनकी शान भी कुछ अजीब निराली है। हजरत सुलेमान जब वादी नमर से गुजर रहे थे तो चींटी ने कहा था, ए चींटियों जरा अपने घरों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान उनका लश्कर नादानिस्ता तौर पर तुम्हें पामाल न कर दे। हजरत सुलेमान ने जब चींटी की आवाज सुनी मुस्कुरा पड़े, चींटी की आवाज सुनी मुस्कुरा पड़े। अब जरा सा देखिए, चींटी ने कितनी दूर से कहा था, 3 मील का फासला, और बास तफसीरों में है 9 मील का फासला। आप 3 ही मील का ले लीजिए, 3 मील के फासले से चींटी बोली, हज़रत सुलेमान ने सुन लिया। हज़रत सुलेमान ने, और इसका वाकया तो कुरान में है, कोई इसका मुमकिन भी नहीं हो सकता। जरा सा देखो, यहाँ कोई नहीं कह सकता कि हदीस सही है, ये कुरान की आयत से साबित है। और कुछ सुना, और जरा सा आप एक बार का तजर्बा करो, किसी चींटी को अपने कान में रख के सुन लो, वो तो 3 मील से सुना था ना, आप सिर्फ कान में रख के सुन लो तो कान का नक्शा मत देखो, समाज देखो, इनमें सुनने की ताकत क्या है। इस वाक़े जो मैं बयान करता हूँ तो ये भी कह देता हूँ, मुझे इस बात में ताज्जुब नहीं कि नबी ने कैसे सुनी, कुछ ताज्जुब, नबी ने कैसे सुना ये ताज्जुब नहीं, उनके ताज्जुब अगर है तो ये है चींटी ने कैसे देखी, चींटी ने हज़रत सुलेमान को कैसे देख लिया 3 मील से। तुम तो माशाअल्लाह 5 फीट के हो, बताओ 3 मील की दूरी पर क्या, तुम तो 6 फीट के हो, कोई है बताने वाला जो 3 मील के फासले की बातें बता दे। तो हज़रत सुलेमान ने की आवाज चींटी ने कैसे सुन ली, नहीं समझे, मेरा खुदा कादिर मुतलक है, वो सुनाना दिखाना चाहे तो चींटी को भी सुना सकता है, दिखा सकता है। अगर नबी वली को सुना दे तो क्या बात है, अगर नबी वली को सुना दे तो दिखा दे तो क्या ताज्जुब की बात है। तो बात यही चल रही थी फारूक आज़म के रास्ते की कि दूर वाले को बुलाया, लफ्ज़े या के जरिया बुलाया और ये समझ के बुलाया कि वो सुन रहा है, तो दूर वाले को बुलाना, लफ्ज़े या के जरिया बुलाना और ये समझ के बुलाना कि वो सुन रहा है, ये रास्ता है फारूक आज़म का, ये रास्ता है उमर फारूक आज़म का, ये इनाम वाले का रास्ता है। अब इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे कि उन्होंने जायज किया कि नाजायज किया, उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया, ये कभी फुर्सत हो तो आलम ख्याल में उन्हीं से समझ लेगा कि आपने क्या किया। मगर उन्होंने जो किया सारे सहाबा ने अमलन उसकी तस्दीक कर दी, खामोश रहकर उसकी तस्दीक कर दी। तो दूर वाले को पुकारना, रख के लफ्ज़े या के जरिए पुकारना और ये समझ करके पुकारना कि
سن رہا یہ راستہ ہے فاروق اعظم کا، یہ ہے سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب جو کوئی اس کے خلاف بولے سمجھ لو وہ مغضوب علیہم ہے، وہ ضالین میں سے ہے۔ اے اللہ ہمیں غضب والوں کے راستے پر نہ چلا، اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے پر نہ چلا۔ اور تیزی سے آؤ، عثمان غنی یہ انعام والے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، جن کا خطاب ہی سنور ہے، دولت ایمان سے جو دھنی ہے سیدنا عثمان غنی، دولت ایمان سے جو دھنی ہے سیدنا عثمان غنی ہے، نور کے دو دریا کے سنگم صلی اللہ علیہ وسلم، نور کے دو دریا کے سنگم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ان کا ایک واقعہ سنا دوں، مگر ایک بات اور بتاتے چلو، فاطمہ زہرا یہ انعام والی ہیں کہ نہیں؟ اچھا یہ بتاؤ رسول خدا یہ انعام والے ہیں کہ نہیں؟ ارے ان کے قدموں سے تو وابستگی ایمان والا بنا دیتی ہے نا، یہ تو جانے ایمان، آئینے ایمان، روح ایمان۔ اب سب کی سنت سن لو، فاروق اعظم عثمان غنی حضرت صدیق اکبر کے پاس آئے، وہ آ کے کہیں حضور تو ہماری نگاہوں پہ خوش ہو گئے، کیا امر اسلام کی نجات کے بارے میں آپ نے ان سے سمجھ لیا؟ تو صدیق اکبر نے کہا ہاں میں نے سمجھ لیا۔ یہ سننا تھا کہ وہ خوشی سے کھڑے، خوشی سے، تو اس قیام کا نام ہے قیام مسرت، خوشی میں کھڑا ہو رہا، کوئی خوشی کی بات سنا کھڑے ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا جب رسول کے دولت صدے پہ حاضر ہوتی تو سرکار پر سے محبت میں کھڑے ہو، تو اس قیام کا نام ہے قیام محبت۔ سرکار جب حضرت فاطمہ کے دولت صدے پہ تشریف لے جاتے تو حضرت فاطمہ پردے عظمت سے کھڑی ہو جاتی، تو اس قیام کا نام ہے قیام عظمت۔ تو قیام کی کئی قسمیں، قیام مسرت، قیام محبت، قیام عظمت۔ اگر تم نے قیام عظمت کیا تو یہ سنت فاطمہ زہرا، اگر تم نے قیام محبت کیا تو یہ سنت رسول خدا، اگر تم نے قیام مسرت کیا تو یہ سنت عثمان غنی۔ آپ کیا کریں؟ یہ انعام والوں کے راستے، کسی قیام کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے نیت قیام کو سمجھ لیں۔ کسی بھی قیام کے اوپر، قیام فی نفسہ ہی مباح ہے، جائز۔ آپ بیٹھے نا، کھڑے ہو کے چلے جائیں، کون کہے گا کہ ناجائز؟ بیٹھنا بھی جائز، اٹھ کے چلا جانا بھی جائز، دونوں جائز۔ مگر آپ بیٹھے ہیں اور کھڑے اس لیے ہوئے کہ تاق کے اوپر قرآن شریف رکھا ہوا اسے اتار کے تلاوت کرنی، تو اب یہ قیام جو ہے عبادت ہو گئی، اب یہ قیام کو ہوا مستحب ہو گیا۔ یہ آپ قرآن اتار کر کے عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر تاق کے اوپر شراب کی بوتل رکھی ہوئی اور آپ اس کو اتارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ قیام حرام ہو گیا۔ تو نیت قیام نے قیام کو مستحب بھی بنایا اور قیام کو حرام بھی بنا دیا۔ تو نیت قیام دیکھو، ہم لوگ جو عادی ہیں کہ بیٹھ کے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ عادت ہماری ہے، ہم قیام بھی کرتے ہیں، تو ہمارا قیام جو ہے اب جو اس کی کیا نیت ہے وہ اپنی نیت جانے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول کے ذکر کی مسرت پہ کھڑا ہو گیا ہو،
शेखैन का जमाना था, न कोई लड़ाई, न कोई फितना, न कोई झगड़ा, सिर्फ इस्लाम की तरक्की हो रही थी। आपका जमाना आया तो हर तरफ झगड़ा, हर तरफ लड़ाई लड़ाई। तो हज़रत अली कहते हैं कि बात यह है कि जब उनका जमाना था तो साथ देने वाला मैं था, और जब मेरा आया तो साथ देने वाला तू। जब उनका जमाना था तो मशवरा देने वाला मैं था, और जब मेरा जमाना आया तो मशवरा देने वाले तुम। जरा सा देखो इल्म का समंदर। और सरकार ने कहा कि अली, मैं इल्म का शहर, अली दरवाजा। हजरत अली ने भी एक मरतबा लतीफे के तौर पर एक बात कही कि हजरत जिब्रील जब नबी के पास एक बार आते थे, मेरे पास 2 बार आते। जब नबी के पास एक बार आते तो मेरे पास 2 बार आते। ये खबर हुजूर का दौर में पहुंचे, अली ये करो, अली ये कबूला बोले। तो अली तुमने ये कहा, हुजूर मैंने नहीं कहा, आपने कहा, ये तो आपने फरमाया। और सरकार उन्हीं की जुबान से कहलाना चाह रहे थे। तो कहा हुजूर आपने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली दरवाजा है। तो जो शहर में आता है, शहर में एक बार आता है, दरवाजे के पास 2 बार आता है, आते भी आता है, जाके भी आता है, दरवाजे के पास से 2 बार आना पड़ता है। तो आप देखिए क्या ये सोचो ये इनाम वाले हुए कि नहीं। थोड़ा सा उस वाक्य को याद करो। सबों ने असर की नमाज पढ़ ली है, वाकया निगाही मकसूद नहीं है, तेजी के साथ मुझे ले चलना है। सैयदना अली मुर्तजा के ज़ालों पर नबी जो है वो सर रखे हुए हैं, और सरकार कभी आराम कभी फरमा दिया, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। सबों ने असर पढ़ ली थी, अली ने असर नहीं पढ़ी। हज़रत अली को नमाज के जाने का दुख था, आंखों से आंसू निकले। वो आंसू गिरे तो नबी के चेहरे पे गिरे। वाकई आशिकों के आंसू भी बर्बाद नहीं किए जाते, उनकी भी जगह बड़ी अच्छी। नबी के चेहरे पर जो आंसू गिरे, उस आंसू की कदरों की मत हम क्या बताएं। सरकार बेदार हुए, अली क्या बात है। कहा हुजूर नमाज नहीं मैंने पढ़ी। अली को चाहिए था नबी का सर हटाते थे, नबी को जगा देते, इसलिए कि खुदा का फर्द ये कह रहा था अली नमाज पढ़ो, वक्त असर ये कह रहा था अली नमाज पढ़ो, इस्लाम का कानून ये कह रहा था अली नमाज पढ़ो। मगर अली का फैसला ये था कि महबूब की राहत में हम फर्क नहीं आने देंगे। अली का फैसला ये था कि महबूब की राहत में हम फर्क आने नहीं देंगे। अरे नमाज की तो कज़ा हो जाएगी, मोहब्बत की कज़ा नहीं होती, राहत की कज़ा नहीं हुआ करती। अब जरा सा देखो हजरत अली, मगर इबादत के जाने का गम भी था। सरकार, अगर सरकार ये कह देते कि ए अली तुमने गलती की, आइंदा ऐसा मत करना, तो मैं ये समझ लेता कि पहले इबादत है फिर मोहब्बत, पहले इबादत है फिर मोहब्बत है। मगर सरकार क्या कहते हैं, हे खुदा अली तेरे और तेरे हबीब की फरमाबरदारी में था, अली तेरी और तेरे हबीब की इताअत में था। हजरत अली पर एक ऐसा वक्त आया कि करके इबादत इताअत बन गई, करके इबादत इताअत बन गई। ऐसा बता तो रब से अलैहि शाम बतारा की शाम, ऐ खुदा सूरज को पलटा दे, सूरज को पलटा दे। मेरी मोहब्बत से इन्होंने नमाज छोड़ी है, मैं कज़ा नहीं होने दूंगा, अदा पढ़ाऊंगा, मैं अदा पढ़ाऊंगा, ताकि नबी की मोहब्बत बदनाम ना हो कि नबी की मोहब्बत में नमाज खराब हो गई, नबी की मोहब्बत में नमाज खराब गई। नबी की मोहब्बत कज़ा नहीं पढ़ाती, अदा पढ़ाती, अदा पढ़ाती। सूरज पलटा और उसके बाद जनाबे वाला सरकार ने कहा पढ़ लो। याद रखो ये वही असर है जो गई थी, ये ना समझो दूसरी असर। अगर दूसरी असर होती तो सारे सहाबा भी पढ़ते, सारे सहाबा चूंकि पढ़ चुके थे उन्होंने नहीं पढ़ी। ये तन्हा अली के लिए बनाई गई है, वह अली के लिए वापस लाई गई है। लोग कहते हैं गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ये नबी की शान देखो, गए हुए जमाने को पलटा रहे, गए हुए जमाने को पलटा रहे। और अली ने नमाज पढ़ ली। आप देखो क्या इनके इनाम वाला होने में शान। अब इनका तर्ज अमल आपने समझ लिया, इनका तर्ज अमल ये है कि पहले मोहब्बत फिर इबादत। हासिल बात क्या है,
محبت ہی نہیں تو عبادت کہاں سے؟ یہ ہے انعام والے کا راستہ، جو اس کے خلاف آواز دے وہ مغضوب علیہم اور ضالین میں سے ہے۔ اچھا چلو صحابہ کرام کی اگر بات میں کرتا رہا تو بات مت رہ جائے گی، اور تیزی سے آؤ، بہت تیزی سے۔ آپ حنفی ہیں، امام اعظم کے مقلد، پہلے یہ بتاؤ امام اعظم انعام والے ہیں کہ نہیں؟ انعام والے، ان کے انعام والا ہونے میں کوئی شک؟ انعام والا ہونے میں کوئی شک؟ اب سنو امام اعظم کا راستہ کیا ہے۔ قصیدہ نعمانیہ میں فرماتے ہیں یا سید السادات جیتو کا قاصدہ ارجو رضا کا وحکمی بہما کا، اے سیدوں کے سید، اے سیدوں کے سید، میں آپ کی بارگاہ میں بالقصد آیا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں بالقصد آیا ہوں، اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں آپ کی حمایت کا طلبگار ہوں، میں آپ کی حمایت کا۔ تو نبی کی بارگاہ میں بالقصد جانا، بالارادہ جانا، یہ راستہ ہے امام اعظم کا۔ نبی کی حمایت چاہنا، یہ راستہ ہے امام اعظم کا۔ نبی کی رضا چاہنا، یہ راستہ ہے امام اعظم کا۔ اگر کچھ لوگ عجیب سبق دے رہے ہیں، سبق یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو مدینے جاؤ نا، مدینے جانا تو مسجد کی نیت کرنا، رسول کی نیت نہ کرنا، اور اس کے بعد ایک نادر شاہی حکم لگا دیتے ہیں ایسا کروں گے تو حج بھی برباد ہو جائے گا، جیسے معلوم کا قیامت کا حساب بھی لے لیں۔ اور رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول کیا کہتے ہیں؟ من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے ان پر ظلم کیا، مجھ پہ ظلم کیا۔ یہیں سے میں اپنا مسلک بتاتا ہوں کہ ظلم، نبی نے ظلم کی بات کی ہے اور یہ وعید ہے، اور وعید ترک واجب پر ہوا کرتی ہے، تو نبی کی زیارت واجب ہے اور مسجد کی زیارت مستحب ہے، مسجد کی زیارت مستحب ہے۔ یہ نبی نہ ہوتے تو مسجد بھی نہ ہوتی، کعبہ بھی نہ ہوتا، قبلہ بھی نہ ہوتا، نبی کی ذات یہ واجب۔ امام اعظم کے طرز عمل نے بتایا یا سید السادات جیتو کا قاصدہ ارجو رضا کا وحکمی بہما، اے سیدوں کے سید، سید کی معنی جانتے ہو؟ الذی یلجأ الیہ فی الشدائد، الذی یفزع الیہ فی الشدائد، سید وہ ہے تکالیف میں جس سے فریاد کی جائے، تکالیف میں جس سے پناہ لی جائے۔ تو اے سیدوں کے سید، یعنی یہ پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے، یہ پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے۔ حضرت آدم اپنے امتیوں کو پناہ دے رہے ہیں، حضرت نوح اپنے امتیوں کو پناہ دے رہے ہیں، حضرت کلیم اپنے امتیوں کو پناہ دے رہے ہیں، حضرت خلیل اپنی کلمہ پڑھنے والوں کو پناہ دے رہے ہیں، حضرت مسیح اپنے چاہنے والوں کو پناہ دے رہے ہیں، اور قیامت میں ان پناہ دینے والوں کو میرا نبی پناہ دے گا۔ ان پناہ دینے والوں کو یا سید السادات، اے پناہ دینے والوں کو پناہ دینے والے، یا دوسرے طریقے سے یہ بھی ترجمہ کرو، غوث اعظم قادریوں کو پناہ دیے ہیں، خواجہ اجمیری چشتیوں کو پناہ دیے ہیں، آقائے نقشبند نقشبندیوں کو پناہ دیے ہیں، مولائے سہروردیوں کو پناہ دیے ہیں، مختوم اشرفیوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں، اور سرکار ان پناہ دینے والوں کو پناہ دیے ہوئے ہیں، ان پناہ دینے والوں کو پناہ دی یا سید السادات جیتو کا قاصدہ ارجو رضا کا وحکمی بہما کا، واللہ یا خیر الخلائق اننی قلب المشوق لا یروق سواک، قسم ہے خدا کی اے خیر الخلائق، اے سارے مخلوق میں سب سے بہتر، میرے دل میں ایک ایسا قلب ہے جس میں صرف آپ ہی کی آرزو ہے، صرف آپ ہی کی تمنا ہے، پھر آپ ہی کا شوق ہے۔ ذرا آپ خیال کرو کس طرح سے انہوں نے، امام اعظم نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ میں ایک ہی واقعہ دوں گا، ویسے تو کسی ایک ہی بزرگ کا نام لے لو تو پورا مسئلہ اور پورا مذہب بیان کیا جا سکتا ہے، مگر تیزی کے ساتھ ذرا شافعی حضرات جو ہیں ان سے میں پوچھوں گا، ہم بھی عزت کرتے ہیں، امام شافعی انعام والے ہیں کہ نہیں؟ ہے کوئی امام شافعی کوئی انعام والا نہ مانتا؟ یہ متفق علیہ انعام والے ہیں۔ اب امام شافعی کے ایک قول سنا دوں، امام شافعی کہتے ہیں قبر موسی القاسم تریاق مجرب
موسیٰ کاظم کی قبر جو ہے دعا کے قبول ہونے کے لیے تریات مجرب، یعنی حضرت موسیٰ پر جب کوئی حضرت امام شافعی پر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو حضرت موسیٰ کاظم کے بارگاہ جاتے تھے، ان کی قبر پہ دعا کرتے۔ کیا کوئی مسجد ان کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ کیا کہیں اور کوئی جگہ نظر نہیں؟ موسیٰ کاظم کے قبر پر کیوں جانا؟ نبی کے اہل بیت کے گھر پر کیوں جا رہے ہیں؟ نبی کی آل کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ میں بار بار جاتا ہوں، جب جب جاتا ہوں جو دعا کرتا ہوں قبول ہوتی ہے، جو دعا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قبروں پر جو جانے والے لوگ ہیں اگر وہ گئے تو انہوں نے راستہ اختیار کیا امام شافعی کا، راستہ اختیار کیا امام شافعی کا۔ بات بھی صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ قبروں کا تو حال یہ ہے کہ خدا کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ تو قول آپ نے سفیان ابن عوینہ کا، اور کچھ لوگ اس کو حدیث بھی قرار دے رہے ہیں۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، تنزل الرحمہ، یعنی صالحین کے ذکر کے بعد رحمت کا نزول ہوتا۔ صالحین کے جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو ان کا ذکر ہو تو رحمت، اور جہاں وہ خود ہو وہاں تو رحمتوں کا طوفان ہوگا، وہاں تو رحمتوں کی آندیاں ہوں گی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بد نصیب نہیں ہوتے، اپنا نصیب کا لے کے آتے ہیں، اپنے نصیب کا لے کے آتے ہیں۔ ایسے میں سمجھو یہ ہمارے چشتی صاحب بیٹھے ہیں نا، چشتی صاحب بیٹھے، اب کوئی چاہنے والا ان کا اسی وجہ وہ آیا، اس نے دیکھا چشتی صاحب کے پیشانی میں پسینہ آ رہا، پسینہ آ رہا، آ کے کھڑا ہو گیا، بغل میں پنکھا چلنے لگا، بغل میں کھڑا ہو گیا پنکھا چشتی صاحب کے لیے۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی پسینہ آ رہا، کوئی میرے لیے نہیں آ رہا، کوئی میرے لیے نہیں آ رہا تو کرنا کیا؟ تو بغل میں جا کے میں بیٹھ گیا چشتی صاحب کے، بولا کچھ بھی نہیں، کسی سے کچھ کہنے کے لیے۔ اب وہ پنکھا چل رہا، ان کے لیے ہوا لگ رہی ہے مجھے، پنکھا چلا جا رہا ان کے لیے ہوا لگ رہی مجھے، تو بزرگوں کے آستانے پر ہم اس لیے رحمت کے پنکھے چل رہے ہیں ان کے لیے، جو پہنچے گا ہوا وہ بھی کھائے گا، جو پہنچے گا وہ بھی ہوا کھائے گا۔ اور اچھی طرح سمجھتے نا، تو ہم تو ہوا لینے جاتے ہیں، مگر شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہاں کی ہوا لگی تو ہماری ہوا غائب ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ اور آخر میں بس ایک بات اور کر دوں اس سلسلے میں، ایک بہت مشہور و معروف بزرگ ہیں جن کو سبھی اپنا بزرگ کہتے ہیں، اسی لیے میں نے ایسے ایسے کا نام لیا ہے، کوئی نہیں ان کو تو نہیں مانتا، یہ تو بھلا ہے، یہ تو بھلا ہے، اس کو نہیں مانتا، ایسے میں چن چن کے ملایا ہوں کہ کوئی یہ کہے نہیں میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کو نہیں مانتا، یہ کوئی بولے ہی نہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، محدث دہلوی وہ سب کے لیے امام اہل سنت، سب ان کو ماننے والے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر 500 ولیوں کا ایک وظیفہ بتایا کہ 500 ولی اس وظیفے کے عادی تھے، اور کہا ہمارے سلسلے کے سارے مشائخ یہ کرتے رہے، اور اپنے مریدوں کو بتایا تم بھی کرتے رہو، پڑھتے رہو۔ وہ وظیفہ سنو کیا وظیفہ، الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، یہ اس کتاب کا نام۔ وظیفہ کیا ہے؟ ناد علی مظہر العجائب تجدہن لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ناد علی، علی کو پکارو، آواز دو، دلی میں ہو تو وہیں سے آواز دو، بمبئی میں ہو تو وہیں سے آواز دو، کراچی میں ہو تو وہیں سے آواز دو، انگلستان میں ہو تو وہیں سے آواز دو، امریکہ میں ہو تو وہیں سے ناد علی، علی کو پکارو۔ یہ پکارنا صرف میرا راستہ نہیں، 500 ولیوں کا راستہ
نہیں جائے گا تم ان کو پاؤ گے مددگار. مصیبتوں مشکلات میں تم ان کو اپنا مددگار پاؤ گے. اور اس کے بعد پھر اقرار کرتے ہیں کلو ہم وغم ہر رنج و غم دور ہوتا ہے آپ کی ولایت کے صدقے میں. اے علی اے علی اے علی. دلی سے یا علی یا علی کر رہے ہیں, دلی سے یا علی کر رہے ہیں. ذرا سا آپ خیال کرو اب دور والے کو پکارنا اگر شرک ہے تو شاہ ولی اللہ امام اہل سنت ہوئے یا مشرک؟ شاہ ولی اللہ محدث ہوئے کہ کافر؟ فتویٰ لگا ان کے اوپر. ذرا سا آپ سوچو. اس سے پتا یہ چلا کہ یہ راستہ ہے انعام والے کا, یہ راستہ ہے انعام والے کا. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے, جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب تیزی سے کر دو انعام والوں کی لسٹ کہاں تک بناؤ گے؟ یہ سارے غوث انعام والے, خواجہ میری انعام والے, محبوب الہی انعام والے, قطب الدین بختیار کاکی انعام والے, مخدوم سمنانی انعام والے, مجدد الفسانی انعام والے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انعام, سارے بزرگان دین انعام والے, سارے صالحین انعام والے. اب آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے, یعنی غوث کے راستے پر چلا, خواجہ کے راستے پر چلا, محبوب الہی کے راستے پر چلا, بزرگان دین کے راستے پر چلا, اولیاء کرام کے راستے پر چلا. یہی تو مطلب ہوا. تو خدا سے ہر رکعت میں تم کیا کہتے ہو؟ اے خدا ہمیں بزرگوں کے راستے پہ چلا. یہی تو ہوگا. ہر رکعت میں کہتے ہو اے اللہ ہمیں بزرگوں کے راستے پر چلا. اور بندوں سے کیا کہتے ہو؟ بزرگوں کا راستہ مت دیکھو, ادھر مت جاؤ, ادھر مت جاؤ, ان کو مت دیکھو, ان کو مت دیکھو. تو میں تو تو دیکھے یا نہ دیکھے مجھے یہ بتا, خدا کی بارگاہ میں تو جھوٹ بول کے کیوں آیا؟ جب مجھے خدا کے بزرگوں کے راستے پہ چلنا ہی نہیں تو ایسی دعا تو مانگتا. خدا کے راستے میں جب اس راستے میں تجھے چلنا ہی نہیں ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو میں نے یہ بتا دیا دوستو, آج مجھے تقریر نہیں کرنی تھی, مجھے تو ایک قانون دینا تھا, ایک ضابطہ دینا تھا کہ صحیح راستے کو سمجھنا چاہو پہلے بزرگوں کو سمجھ لو, جب ان کو سمجھ لو گے جو ان کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب آپ کھڑے ہو جائیں.